بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ ماں باپ کے اوپر، ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد کی خوشی کے لیے، اولاد کی زندگی کے لیے یعنی ہمارے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ ماں کی محبت اور باپ کا پیار۔ بہت کچھ سال پہلے یعنی 2001 میں غالباً سونامی طوفان نے انڈونیشیا، سری لنکا اور ہندوستان وغیرہ میں جو قیامت خیز تباہی مچائی، اور اس کے نتیجے میں جو لاکھوں لوگ موت کا نوالا بنے، ان سب کی نہ صرف تفصیلات بلکہ جزیات تک کا ہم میں سے ہر کسی کو علم ہے۔ مسلسل 2 مہینے تک اس سلسلے میں میڈیا میں جو خبریں شائع ہو رہی تھی، اس میں ایک دل دہلانے والا واقعہ بھی تھا۔ انڈمان نکوبار کے جزیرے کو جب اس طوفان بلا خیز نے گھیر لیا تو وہاں موجود لوگ اونچی پہاڑیوں اور ٹیلوں پر جان بچانے کے لیے بھاگے۔ ان میں ایک ماں بھی تھی جو اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 معصوم بچوں کو تھامے ہوئے تھی۔ گھبراہٹ میں ان بچوں کے بوجھ سے اس سے پہاڑ پر پناہ لینے کے لیے چڑھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ بھاگنے والے اس کے پڑوسیوں نے بارہا اس سے کہا کہ برائے کرم ایک بچے کو نیچے چھوڑ دے یعنی پھینک دے، اور دوسرے کو ٹھیک سے تھام کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرے، تاکہ دونوں بچوں کو بچانے کی ناکام کوشش کے بجائے خود اس کا ایک اور بچہ کا بچنا یقینی ہو جائے۔ لیکن ماں کی محبت کے لیے آخر دم تک یہ گوارا نہیں رہا کہ اپنے ایک معصوم جگر گوشے کو موت کے منہ میں جانے دے کر خود اپنی جان بچائے۔ بالآخر پیچھے سے ایک بڑی لہر نے ان تینوں کو دبوچ لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ماں اپنے ان دونوں لخت جگر کے ساتھ وہاں پہنچ گئی جہاں سے ان کو کبھی واپس نہیں آنا تھا۔ ہمیں اس واقعے میں جو بات بین السطور نظر آتی ہے وہ ہر ماں کا وہ بے پناہ پیار اور ممتا کا وہ لاڈ ہے جو دنیا میں اربوں روپیوں کی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ زندگی میں کوئی انتقال ہو گیا، بھائی انتقال ہو گیا، دوسرا بھائی ہے۔ آدمی کا مال ضائع ہو گیا، مال کما لے سکتا ہے۔ فون گم گیا، آدمی کا فون حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ جو ایک ایسی دولت ہے جو اس کا ثانی اللہ نے کبھی نہیں بنایا۔ کسی حادثے میں ایک بچہ لقمہ اجل بنا تو اللہ نے دوسرا عنایت کیا۔ دولت ہاتھ سے آج گئی، کل اس سے دگنی ملی۔ غرض یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا بدل رکھا سوائے ماں باپ کے۔ بستر مرگ پر ہی صحیح، ان کا ناتواں و بوڑھا وجود لاکھوں لوگوں کے لیے سکون قلب کا سامان بنا ہے۔ ان کے پیار بھرے ایک جملے نے سالوں سے چلے آ رہے تناؤ کو ختم کر دیا۔ ان کی محبت بھری ایک مسکراہٹ نے مدتوں کی ذہنی الجھنوں کا ازالہ کر دیا ہے۔ یہی حال کچھ والد کا بھی ہے۔ بالفرض باپ اور بیٹا دونوں بھوک سے نڈھال ہوں اور اس وقت ان کو صرف ایک روٹی کا چھوٹا ٹکڑا میسر آئے تو شفیق باپ یہ ٹکڑا اپنے بچے کو کھلا کر اس کی جان بچائے گا اور خود بھوک سے اپنی جان دینا گوارا کرے گا۔ غرض یہ کہ ماں باپ کی شکل میں ان دونوں نعمتوں کا اس فانی دنیا میں کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، اس کی ایک جھلک سنیے۔ دنیا کی ہر بیماری ایسی ہے کہ اس سے صحت یاب ہونا ممکن اور آسان ہے، اسی لیے کسی مرض کو مرض الموت نہیں کہا جاتا۔ اسی پس منظر میں ہماری شریعت میں کسی بھی بیماری میں کی جانے والی وصیت کا اعتبار ہے، اور مرنے کے بعد اس پر عمل کرنا وارثوں کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ فقہ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے ولادت کے موقع پر اٹھنے والے درد ذہ کا شمار مرض الموت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت کی اس کی تکلیف کا دنیا کی کسی تکلیف سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے درد ذہ کے موقع پر کی جانے والی وصیت کا اعتبار نہیں اور وہ نافذ العمل بھی نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی ماں نے ہمارے لیے بھی اس مرض الموت درد ذہ کا سامنا کیا ہے اور ہمارے خاطر دنیا کی اس دردناک اذیت کا مقابلہ کیا ہے۔ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کے والد نے ہماری روزی روٹی اور دکھ سکھ کے لیے دنیا جہاں کے مسائل کا سامنا کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے ان کے ان احسانات کا کیا بدلہ دیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آج تک ہم نے ان کا نام لے کر خدا سے ان کے حق میں سوال کیا ہے، ان کی بھلائی و مغفرت کی اللہ سے دعا کی ہے، ان کی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں؟ ہم میں سے تو بہتوں کا جواب یقیناً نہیں میں ہے۔ ساری زندگی ہم اگر ان دونوں کی خدمت میں گزارتے تو بھی ان کے کسی ادنا احسان کی برابری نہیں ہو سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ان سے متعلق ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عمر کے آخری مرحلے میں ان سے سرزد ہونے والی
کم عقلی کی باتوں اور ناز نخروں پر اف تک نہ کریں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں ان کی برابر خدمت کرتے رہو، اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اس سلسلے میں اللہ نے ان کے حق میں مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا ہے کہ تم ان کے لیے مجھ سے اس طرح مانگو کہ اے میرے رب، جس طرح ان دونوں نے میرے بچپنے میں میری تربیت کی، اسی طرح تو ان پر رحم فرما۔ جیسا کہ آیت ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا ایسی جامع و مؤثر ہے کہ ان کے حق میں ان کی زندگی میں بھی کی جائے اور مرنے کے بعد بھی۔ انہی قرآنی الفاظ میں اور پورے استحضار کے ساتھ اگر ہمارا معمول اپنے ان شفیق والدین کے لیے اللہ سے مانگنے کا اب تک نہیں تھا، تو آئیے آج ہم سب اس قرآنی دعا کو اپنی مناجات و دعاؤں کا لازمی جز بنائیں۔ اگر وہ بقید حیات ہیں تو ان کے لیے درازی عمر و خاتمہ بالخیر کی دعا، اگر وفات پا چکے ہیں تو مغفرت و بخشش کی دعا کریں۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک پینسل اور ربر کی جو ہے دوستی ہوتی ہے، پینسل اور ربر کی دوستی ہوتی ہے، بہت گہری دوستی رہتی ہے۔ پینسل جب بھی کچھ لکھتا ہے، غلط سلط لکھتا ہے، تو ربر کیا کرتا ہے؟ اسے مٹا ڈالتا۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ربر ختم ہو جاتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ ربر ختم ہو جاتا ہے۔ پینسل پوچھتے کیا بھائی تو ختم ہو جا رہا ہے نا، تو چلے آ تو میرا کیسا؟ تو ربر جواب دیتا ہے کوئی بات نہیں، کم از کم تو یاد تو رکھے گا مجھے کہ ہاں میں جب بھی غلطی کرتا تھا میرا دوست جو ہے وہ مجھے درست کرتا تھا۔ جب بھی میری غلطی مجھ سے کچھ غلطی ہو جاتی تو ربر جو ہے وہ میرے غلطیوں کو مٹاتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح جو ہے وہ بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو والدین جو ہے وہ بچوں کی تربیت میں اپنی پوری زندگی کھٹا، اپنی خواہشات، اپنی ضرورتیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہے ضد کرتی ہیں تو والدین کسی طرح پیسے جوڑ کر جو ہے بچوں کی ضرورتیں پوری کرواتی ہیں۔ اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ کھانے کی خواہشیں، کچھ پہننے کی خواہشیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، لیکن جو ہے خواہشات کو مار دو۔ بچہ خوش رہا تو بس، بچے کی تربیت اچھی ہوگی تو بس۔ اب بدلے میں ہمیں انہیں کیا دیتی؟ نہ ہمیں انہیں سکون دیتی، بجائے ان کو سکون دینے کے ہمیشہ ان کا سردرد بن کر۔ ابھی سے ارادہ کرو کہ آج کے بعد سے ہمارا ہر قدم جو ہے وہ اللہ کے رسول اور والدین کو خوش کرنے کے لیے ہمارا ہر قدم اٹھے گا۔ سب کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کرے۔